رجال الغیب کون ہوتے ہیں؟ رجال الغیب، رجال کا معنی آدمی اور غیب کا معنی غیب، غائب رہنے والے آدمی، لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں، اللہ تعالیٰ کے بندے، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی ذمہ داری لگائی ہوتی ہے لوگوں کی مدد کرنے کی، اولیاء اللہ میں سے ہوتے ہیں، جنات میں سے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ رجل کا لفظ جو ہے وہ جنوں پہ بھی بولا جاتا ہے اور انسانوں پہ بھی بولا جاتا ہے، تو یہ جنات بھی ہو سکتے ہیں، نیک جنات، اور اولیاء اللہ انسان بھی ہو سکتے ہیں۔ جیسے حدیث پاک میں ہے کہ اگر تم ایسے راستے پہ جا رہے ہو کہ تمہیں آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے، کوئی بندہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ کو کوئی حاجت پیش آ گئی، پریشانی پیش آ گئی، تو حدیث پاک میں ہے کہ اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے بولو اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اعینونی یا عباد اللہ، اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو۔ یہ حدیث پاک میں فرمایا کہ کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہیں جو جن کو نہیں دیکھ سکتے، وہ تمہاری مدد کریں گے۔ تو رجال الغیب ان میں سے ہوتے ہیں، ان کو پھر اولیاء اللہ، ان کو کہتے ہیں اولیاء تکوینی اولیاء، کہ جو یعنی کائنات کے نظام میں فرشتوں کی معاونت سے نظام کو چلاتے ہیں، دنیا کا نظام، زمین کا نظام ان کے سپرد ہے، جیسے نا والمدبرات امرا، اس کے ماتحت کہ وہ کائنات کا نظام چلانے والے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کن فرماتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کن کے ماتحت جو امر صادر ہوتا ہے وہ کن کن پہ صادر ہوتا ہے، فرشتوں پہ ہوتا ہے، اور یہ اولیاء کاملین پر، یہ جو اولیاء تکوینی ہوتے ہیں ان پر ہوتا ہے، کہ مثال کے طور پر جیسے بارش برسانی ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ بارش ہو، فلاں جگہ بارش ہو، تو اس کے لیے جو اسباب مہیا کریں گے وہ رجال الغیب اور فرشتے، یہ اللہ کی مخلوق ہے، دونوں اللہ کے حکم سے کام کرتے ہیں۔ اچھا، ان کو یہ بھی اجازت ہوتی ہے رجال الغیب کو کہ کوئی تم سے مدد مانگے تو ان کو لمٹ بتائی ہوتی ہے کہ اس حد تک تم اس کی مدد کر دو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی کہ جب تم ایسی جگہ چلے جاؤ جہاں کوئی تمہارا مددگار نہ ہو اور کسی پریشانی میں آ جاؤ تو یہ کہو اعینونی یا عباد اللہ، تو یہ اسی کے ماتحت ہے کہ اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کو تم دیکھ نہیں سکتے، تو یہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہتے ہیں، اس لیے ان کو رجال الغیب کہتے ہیں، غائب رہنے والے اللہ کے بندے، کہ جو غائب رہ کر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کے لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور کائنات کا نظام چلاتے ہیں۔ اب ان کی تعداد بھی بتائی جاتی ہے، وہ اس کی تفصیل تو جو ان میں شامل ہوگا وہی سمجھ سکتا ہے کہ ہاں بھائی، یعنی جو نا بتائی تو جاتی ہے، رقبہ اتنے ہیں، نجبہ اتنے ہیں، اوتاد اتنے ہیں، افراد اتنے ہیں، ابدال اتنے ہیں، کتب اتنے ہیں، غوث اتنے ہیں، تو یہ سارے کے سارے غوث، کتب، ابدال، افراد، رقبہ، نجبہ، یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ یہ سارے رجال الغیب میں سے آتے ہیں، یہ اولیاء اللہ ہوتی ہے اور پوشیدہ ہوتے ہیں لوگوں سے، تو لیکن کائنات کا نظام اللہ کے حکم سے یہ لوگ چلا رہے ہوتے ہیں، تو جب تک کوئی ان میں شامل نہیں ہو جاتا یہ اس کے سامنے نہیں آتے، نہ کوئی ایک دوسرے کی خبر دیتا۔ اولیاء اللہ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو تکوینی نہیں ہوتے، یعنی جن کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی، لیکن ہوتے وہ اللہ کے مقبول بندے ہیں، تو اگر ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ فلاں شخص اس علاقے کا ابدال ہے، فلاں شخص اس علاقے میں یہ ذمہ داری ہے اس کی، تو وہ کبھی بتائے گا تھوڑی آپ کو کہ ہاں فلاں جگہ چلے جاؤ، جا کے اس سے بات کر لو، یہ راز ہوتے ہیں۔
راز ایسے تھوڑی بتائے جاتے. ہاں جب اللہ کا حکم ہوگا تب پھر یہ اپنی زبان کھولتے ہیں کہ ہاں فلاں جگہ چلے جاؤ, اس سے جا کے بات کر لو تو یہ تمہارا کام ہو جائے گا. پھر کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جو اجتماعی ہوتے ہیں, بڑے پیمانے پہ ہوتے ہیں کام, جیسے بارش ہونا, طوفان آنا, زلزلہ آنا, خوشحالی آنا, بدحالی آنا, قحط ہونا, فصلوں کا زیادہ ہونا, مہنگائی ہونا یا خوشحالی ہونا, ٹھیک ہے, زمین کے حالات کو تبدیل کرنا, گلوبل جسے کہتے ہیں نا تبدیلیاں, یہ تو ہوئی اجتماعی حالات. یہ تو ظاہر سی بات ہے, بڑی باتیں ہیں تو یہ بڑے لوگوں کا کام ہے, تو اس کے لیے تو یعنی اوپر سے پھر حکم چاہیے. اس میں کسی ایک بندے کا اختیار نہیں ہوتا, اور حکم سے ہی ہوتا ہے. ہاں جو اجتماعی معاملات نہیں ہوتے, انفرادی ہوتے ہیں, جیسے کسی کے یہاں ذاتی معاملہ ہے, اس کا کاروبار نہیں چل رہا اور کچھ مسئلہ ہے یا کوئی انفرادی معاملہ ہے اس کا, تو اس کے لیے وہ کسی ولی سے جا کے دعا کرا سکتا ہے. تو اگر وہ صاحب اختیار ہے تو وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر خود بھی اس کا مسئلہ حل کر سکتا ہے. جیسے کہ امیر آدمی کے پاس آپ جائیں اور اس کو اپنی پرابلم بتائیں, اگر اس کے پاس وسعت ہے تو وہ آپ کی مدد کر دے گا. بھئی کتنے پیسوں میں تیرا کام ہو جائے گا, آپ یہ کہہ دیں بھئی اتنے میں ہو جائے گا, تو اگر اس کے پاس وسعت ہے تو وہ آپ کو دے سکتا ہے پیسے. ایسی روحانی معاملات میں بھی ہوتا ہے کہ آپ انفرادی طور پہ کسی کے پاس جائیں اور اس کو بولیں کہ میرا یہ معاملہ ہے. اگر اس کا موڈ اچھا ہے اور اس کے پاس اختیار ہے, ہر ایک کے پاس اختیار نہیں ہوتا اور ہر ایک کا موڈ بھی نہیں ہوتا اختیار والے کا, یہ بھی ہے بات. اختیار بھی ہو پھر اس کا موڈ بھی ہو تو وہ اپنے اختیار سے پھر اپنے مال میں سے آپ کو کچھ, چلو یہ بات ایسے ہو گئی. اس کی میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں کہ حضرت سیدنا محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے والد صاحب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے تو کہنے لگے حضرت میرے پاس اولاد چاہتا ہوں, میرے یہاں اولاد نہیں ہے. تو آپ کی آپ سے بڑی محبت تھی, حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب سے بڑی محبت تھی. تو آپ نے فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ ابھی جن ارواح کو میری اولاد میں پیدا ہونا ہے ان میں سے ایک باقی ہے, ابھی باقی تو پیدا ہو چکے ہیں. تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو تمہارے سلب میں منتقل کر دے. تو آپ نے کہا کہ چلو یوں آؤ کہ میری پشت سے پشت ملا کے کھڑے ہو جاؤ. آپ کو اختیار تھا, آپ نے وہ معاملہ اس طرف منتقل کر دیا. تو حضرت ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ آپ اپنے یعنی جو جسمانی والد صاحب ہیں پھر ان کے یہاں آپ کی ولادت ہو گئی. تو دیکھیں ان کے پاس اختیار تھا اور موڈ بھی تھا اور ذاتی معاملہ تھا یعنی انفرادی معاملہ تھا, تو آپ نے منتقل کر دیا. ایسا بھی ہوتا ہے. سیدنا آدم علیہ السلام کے سامنے جب ارواح کو پیش کیا گیا, یہ ہمارے پیدا ہونے سے بھی ہزاروں سال پہلے کی بات ہے, ارواح کو جب آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے دیکھا کہ ایک چہرہ بڑا چمکدار ہے. آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا مولا یہ کون ہے, یہ تو حدیث پاک میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس کا نام داؤد ہے, یہ تمہاری اولاد میں سے ہوگا, اس کا نام داؤد ہے, داؤد علیہ السلام. تو آپ آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ تعالیٰ اس کی عمر کتنی ہے؟ تو کچھ عمر ان کی بتائی گئی کہ اتنی ہے, مجھے وہ الفاظ ذہن میں نہیں رہے کہ کافی ٹائم ہو گیا مجھے پڑھے ہوئے. تو آپ نے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو میری عمر میں سے, میری عمر کتنی ہے؟ فرمایا کہ اتنے سال یعنی 1000 سال. تو آپ نے عرض کی میرے مولا میری عمر میں سے اتنے سال, شاید 80 سال یا 40 سال
یہ داؤد کو میں دیتا ہوں، وہ جو نا منتقل کر دے ادھر۔ اچھا یہ آپ نے فرمایا، وہ دعا قبول ہو گئی، وہ عمر کے سال وہاں منتقل ہو گئے داؤد علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام بھول گئے، یہ بات کہہ کے بھول گئے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا۔ تو پھر جب ملک الموت علیہ السلام آئے آپ کے پاس، آپ کے دنیا میں آنے کے بعد آپ کے ذہن میں وہی تھا، ابھی تو 1000 سال کی میری عمر ہے، لیکن جب وہ ٹائم آ گیا تو ملک الموت علیہ السلام آ گئے۔ ملک الموت علیہ السلام کو آپ نے دیکھا کہ ہاں بھائی ملک الموت علیہ السلام آپ کیسے آئے؟ تو انہوں نے عرض کی حضرت سرکار آپ کی روح قبض کرنے کا حکم ہے۔ آپ نے فرمایا بھائی ابھی تو اتنے سال باقی ہیں جتنے آپ نے ان کو دے دیے تھے داؤد علیہ السلام کو۔ تو آپ نے کہا کہ ابھی تو اتنے سال باقی ہیں، تو ملک الموت علیہ السلام نے عرض کی کہ حضرت کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے اپنے بیٹے کو وہ سال دے دیے تھے؟ ہاں دیکھیں نا، صحیح ترمذی میں آئی، کم جعلت عمرا قال 60 سنہ، اچھا 40 سنہ، فرمایا کہ میری عمر میں سے ان کو 40 سال دے دو۔ 40 سال کا آتے ہیں یہاں پہ، اے ربی زدہ من عمری 40 سنہ فلما قضا عمر آدم جاء ملک الموت فقال اولم يبق من عمری 40 سنة قال اولم تؤتها ابنك داؤد قال فجحد آدم علیہ السلام نے منع کیا، نہیں میں نے کب دیے تھے، بھول گئے نا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ماشاءاللہ فجحدت ذریتہ، کہ آدم علیہ السلام بھول گئے تھے تو انہوں نے انکار کر دیا، تو ان کی اولاد بھی بھول جاتی ہے، وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں میں نے کب بولا ایسا میں نے کب تو میں نے تو نہیں بولا ایسا، ہاں ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ عادت ہم میں وہیں سے آ رہی ہے، بھولنے کی اور انکار کرنے کی۔ فجحدت ذریتہ نسی آدم نسی آدم فنسی ذریتہ، بس آدم علیہ السلام کو پر بھول وارد کی گئی تو ان کی اولاد پہ بھی بھول وارد کی گئی۔ وہ آگے بھی ہے اس کی یعنی تفصیل ہے، صحیح ترمذی میں یہ روایت ہے۔ تو دیکھیں ایک معاملہ تھا، ذاتی معاملہ تھا، عمر کے ایک شخص کی عمر تھی، اور آدم علیہ السلام تو ظاہر سی بات ہے یہ تو اللہ کے برگزیدہ نبی، ان کو بھی اختیار تھا اپنی عمر کم زیادہ کرنے کا، تو آپ نے دعا کی اللہ میری عمر اس کو دے دے۔ اچھا ہوتا یہ دعا صحیح ہے، اختیار کیا ہوتا ہے ان لوگوں کو، اللہ کے نبیوں کو، اللہ کے ولیوں کو کیا اختیار ہوتا ہے؟ دعا کرنے کا کہ یا اللہ یہ کام ایسے کر دے۔ اختیار اصل میں اختیار کس کا ہے؟ وہ مالک کا اختیار ہے۔ یہ جو ہم کہتے ہیں اولیاء اللہ کو اختیار ہوتا ہے، انبیاء کرام کو اختیار ہوتا ہے، تو اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے پوچھے بغیر اور اللہ کی مرضی کے بغیر، اور یا اللہ کی مرضی کے معاذ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر سکتے ہیں۔ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کیسے کر سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دعا کرنے کا اختیار دیا ہوتا ہے، یا یہ کہاں ہوتا ہے، ارشاد کیا ہوتا ہے کہ جیسے تمہارا دل چاہے ویسے کر لو، تو یہ اختیار ہو گیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا یعنی اختیار دیا ہوا، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، ان کے لیے استغفار کرو، اپنی امت کے لیے استغفار کرو، تو اجازت دے دی استغفار کرنے کی۔ تو اب سرکار ہماری طرف سے استغفار کر رہے ہیں، یعنی گناہ ہم کر رہے ہیں، اور استغفار کہاں سے آ رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، صحیح ہے نا؟ تو یہ بھی دعا ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث شفاعت ہے اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے کچھ لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، پھر مجھے بتایا جائے گا کہ تمہاری اے محبوب، یا کوئی فرشتہ اگر خبر دے گا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جنت میں اور آپ کی امت دوزخ میں ہے. کچھ لوگ اس کے فرماتے کہ پھر میں جاؤں گا اور عرض کروں گا میرے مولا میری امت تو جہنم میں ہے، اور تو نے کہا تھا میں تو تم کو خوش کروں گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ٹھیک ہے ان میں سے نکالو. تو وہ اختیار دیا جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم سے جہنمیوں کو نکالنے کا اور جنت میں داخل کرنے کا. اختیار سارا رب کا ہی ہے، لیکن کس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے؟ جس کو اللہ عزت دینا چاہتا ہے اس کے ہاتھ پہ ظاہر ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے شفاعت کا اذن دے کر، اجازت دے کر مقام محبوبیت اور مقام محمود عطا فرمایا. عزت دی نا، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جس کو وہ چاہتا ہے عزت دیتا ہے نا، جس کو تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. تو یہ سارے معاملات جو انبیاء کرام سے ثابت ہوئے ہیں وہ اس امت کے اولیاء کے لیے بھی ضمناً ایک جھلک کے طور پہ ان کو بھی عطا ہوئے. تو ان میں اولیاء جو ہیں، جو مخفی اولیاء ہیں، ان کو رجال الغیب کہتے ہیں. خیر اولیاء تو ہوتے مخفی ہیں، ان کو تو ان کے پڑوسی نہیں پہچانتے، گھر والے نہیں ان کے پہچانتے کہ یہ کون ہے. بعض اوقات ان کو خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم ولی ہیں. تو جب تک ان کا آخری وقت نہیں آ جاتا یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ معافی کرے مجھے تو پتہ نہیں میں کون ہوں، میرا خاتم بالخیر ہوگا کہ نہیں ہوگا. اپنے آپ میں ڈر رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. ایک بہت بڑی تعداد ہے جن کو اپنی ولایت کا پتہ نہیں ہوتا، ان کو کہتے ہیں اولیاء مستورین، پوشیدہ اولیاء، کہ ان کی ولایت ان سے بھی پوشیدہ ہوتی ہے، وہ ڈر رہے ہوتے. اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ نہیں جانتے. حدیث پاک میں ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے بکھرے بال ہیں، جن کا حلیہ عجیب ہے، اور اگر وہ حاضر ہوں تو ان کو بلایا نہیں جاتا، اور اگر وہ غائب ہو تو ان کو کوئی یاد نہیں کرتا کہ یار وہ نہیں آیا. ان کو یاد نہیں کیا جاتا کہ یار وہ نہیں آیا. اور اگر حاضر ہوتے ہیں تو ان کو بلایا نہیں جاتا. اچھا آپ آئے ہیں، ارے ماشاءاللہ چلو یہاں آ جائیں، آگے بیٹھ جائیں، یہاں بیٹھ جائیں، وہاں بیٹھ جائیں. کوئی ذکر نہیں ہے. لیکن اللہ کے یہاں ان کا وہ مقام ہوتا ہے کہ وہ اگر اللہ تعالیٰ کو قسم دے دے کسی بات کی تو اللہ تعالیٰ کی قسم پوری کر دے گا. یا اللہ تجھے قسم ہے بارش کر، اللہ تعالیٰ بارش کرے گا. یا اللہ تجھے قسم ہے یہ قلعہ فتح ہو جائے. ایک صحابی غالباً برا بن عازب رضی اللہ عنہ یہی ہیں شاید، تو ایک جو ہے وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ یہ ان میں شامل ہیں جو اگر اللہ کو قسم دیں تو قلعہ فتح ہو جائے گا. تو یعنی روم یا ایران کے خلاف کوئی جنگ تھی، تو قلعہ فتح نہیں ہو رہا، تو صحابہ کرام جمع ہو گئے کہ حضرت جہاد تو اپنے بہت کر لیا، بہت ہمارے آدمی بھی شہید ہو گئے، قلعہ فتح نہیں ہو رہا. اب آپ جو ہے نا قسم کھائیں، اللہ تعالیٰ کو قسم دیں آپ کہ یا اللہ کا یہ قلعہ فتح کر دیں. پھر آپ نے یہی کیا کہ اللہ تعالیٰ کو قسم دی، یا اللہ تجھے قسم ہے یہ قلعہ فتح کر ہمارے لیے، قلعہ فتح. صحابہ کرام سے یہ رجال الغیب وہ تو ظاہر کر دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ انہی میں شامل ہے، یہ بندہ ان میں شامل ہے کہ اگر یہ اللہ کو قسم دے تو پوری ہو جائے. تو یہ اولیاء ایسے بھی ہوتے ہیں. اب اور یہ ہر وقت میں ہوتے ہیں، ہر وقت میں ہوتے ہیں یہ، حتیٰ کہ قیامت آ جائے. یعنی حتیٰ کہ قیامت آ جائے یہ لوگ موجود رہیں گے. یہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، ایک کے مرنے کے بعد، ایک کے انتقال وصال کے بعد اس کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے. تو جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو غوثیت ہے، غوثیت کبریٰ ہے، وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ہے اس وقت. جب سے آپ کو غوثیت عطا ہوئی ہے تو حضرت امام مہدی رضی اللہ عنہ کے آنے تک غوثیت پہ آپ
یعنی آپ کا قدم، غوث اعظم آپ ہی ہیں، آپ کے وصال کے بعد بھی آپ ہی غوث اعظم ہیں اپنے وقت میں اور یہاں تک۔ اب جو کوئی زمانے کے ساتھ ساتھ آتا رہتا ہے تو وہ حضور غوث اعظم کا نائب ہوتا ہے، ان کی نیابت میں کام کرتا ہے، نائب بن کے کام کرتا ہے، حتیٰ کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائیں گے، پیدا ہوں گے اور پھر ظاہر بھی ہوں گے لوگوں کے سامنے، وہ تو لیکن بہت آخر کی بات ہے، قرب قیامت کی بات ہے۔ اس وقت تک حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا سکہ چلے گا۔ جیسے آپ سے پہلے جو ہے وہ ائمہ اہل بیت کا تھا معاملہ، آپ بھی اہل بیت میں سے ہی ہیں، لیکن آپ سے پہلے جو ہے وہ حضرت جو ہے نا کیا بولتے ہیں حسن عسکری رحمۃ اللہ علیہ تک رضی اللہ عنہ تک غوثیت جو ہے وہ اس طرف تھی، پھر آپ جو ہے وہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو غوثیت کبریٰ عطا ہوئی۔ تو یہ لوگ رجال الغیب کے سرخیل ہیں، بڑے ہیں، تو یہ جس کو چاہتے ہیں بھرتی کر لیتے ہیں اپنی ٹیم میں۔ وہی جو واقعہ ہے کہ حضرت ایک کتب کا انتقال ہو گیا ہے تو کیا کرے، آپ نے فرمایا چلو وہ بندہ ہے، چور ہے، چوری کرنے آیا تھا، کچھ تو ملے اس کو، ٹھیک ہے بنا دو اس کو۔ تو ان کو اختیار ہوتا ہے، اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے، تو یہ سارے کام اللہ کی اجازت سے کر رہے ہوتے ہیں، اپنی مرضی سے الگ سے نہیں کوئی ان کی مرضی ہوتی، یہ تو نفس سے بالکل ماورا لوگ ہوتے ہیں۔ ہاں، نفس پرستی تھوڑی ہوتی ہے ان کے یہاں پہ کہ جس کو دل چاہ کر دیا اپنے بیٹے کو لگا دیا ہر جگہ، ایسا نہیں ہے۔ یہ روحانیت کے معاملات پہ ہوتے ہیں سارے، کہ نفس امارہ وغیرہ یہاں اس کا دخل نہیں ہوتا، بڑے پاک ارواح اور پاک نفوس ہوتے ہیں یہ۔ اللہ تعالیٰ ان کا فیض ہمیں عطا کرے اور ہمارے ظاہری باطنی معاملات کو اللہ تعالیٰ کشادہ کرے، کھولے اس کو، اور ہمیں ہدایت حق اور ثواب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔